علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین کی یکم محرم کو شہادت کے سلسلے کا آج ہمارا 7واں ولاگ ہے۔ ان کا دور حکومت جو ہے وہ 10.5 سال کا ہے، اور اس میں ان کے بے شمار ایسے کارہائے نمایاں ہیں جو تاریخ اسلام کا روشن دور ہیں۔ اور شبلی نعمانی کی مشہور کتاب الفاروق اگر پڑھی جائے تو انہوں نے کمال درجے سے اپنی قلم سے ان کو ایک نام دیا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق شاہکار رسالت ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے چاہتے تھے کہ یا اللہ اسلام کو پنپنے کا، ترقی دینے کا موقع دے، عمر کو اسلام میں لا کر، تو پھر حضرت عمر اسلام پہ آئے تو انہوں نے وہ کمال درجے کے کام کیے۔ اور تو ان کے دور حکومت کی یہ خاص بات تھی کہ رعایا کے لیے وہ ہر وقت رواں دواں اور خدمت کے لیے وقف رہتے تھے۔ اور ان کا یہ مشہور مقولہ تھا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا، یا یوں کہتے ہیں کہ بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، تو اس کی جواب طلبی عمر ابن خطاب سے ہوگی۔ تو یہ بے چینی ان کو رہتی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ یوں ظلم زیادتی ہو گئی تو اس کا جواب میں کیسے دے پاؤں گا کہ میں حکمران بنا دیا گیا ہوں اور مجھ سے یہ نہ ہو سکے کہ میں مزے سے سوتا رہوں۔ اس لیے بولا ہے کہ انہوں نے حج کے دنوں میں تمام لوگوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ میں وہاں موجود ہوں گا حرم کے پاس، اور جس کسی کو شکایت ہو وہ فوراً مجھ سے مل سکتا ہے۔ تو جبلہ بن اہم غسانی ایک سردار تھا، اس کی احرام کی چادر پر کسی عام شہری کا پیر پڑ گیا تو اس نے الٹا ہاتھ اس کو دے مارا اور اس سے اس کی ناک توڑ دی، اس کو خون کر دیا۔ وہ فوراً حضرت عمر امیر المومنین کے پاس پہنچتا ہے اور جواب طلبی مانگتا ہے، تو حضرت عمر نے اس کو طلب کیا۔ تو جبلہ بن اہم چونکہ بڑے قبیلے کا سردار تھا اور نیا مسلمان ہوا تھا، تو اس نے کہا یہ حرم کا خیال مجھ کو آ گیا، ورنہ اگر کوئی اور جگہ ہوتی تو میں تو اس کی گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے تو تسلیم کر لیا ہے کہ تم نے اس کو 72 مارا ہے، اب یا تو تم اس کو راضی کرو یا پھر یہ بھی اسی طرح 72 مار کر تمہاری ناک توڑے گا۔ تو جس وقت اس نے دیکھا کہ یہ حالات یہاں پہ کچھ اور ہی ہیں، یہاں تو سب کے انسانوں کے حقوق برابر ہیں، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، تو اس نے رات کا موقع مانگا اور پھر وہ وہاں سے نکل بھاگا اور اسلام کی حدود سے بھی باہر ہو گیا، عیسائی ہو کے مرتد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گیا۔ اور اسی طرح کی شکایت حضرت عمر کو ملتی ہے کہ گورنر مصر کے بیٹے عمرو بن العاص کے بیٹے نے گھڑ دور کے سلسلے میں ایک شہری کو چابک مارے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بلوا بھیجا اور جو کارندہ ان کے پاس گیا تھا کہ راستے پہ کسی جگہ دن رات بغیر آرام کیے آپ پہنچو، تو وہ اس وقت پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے چابک کیوں مارے ہیں؟ تو سردار کے بیٹے نے، اور حضرت عمرو بن العاص بہت مشہور فاتح ہیں افریقہ کے، ان کا یہ بیٹا تھا، بس کسی نادانی میں اس نے چابک مار دیے۔ حضرت عمر کے فاروقی رنگ کے آگے چڑھ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بدلہ لے گا، اور چابک اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کو کہا کہ لگاؤ اب چابک، اور ساتھ ہی یہ بولو کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے آگے سے کوئی نہیں چل سکتا۔ تو پھر یہ چابک لگوا کر حضرت عمر نے فرمایا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تاریخ کی اوراق پر یہ ہمیشہ دمکتا ہوا یہ جملہ رہے گا کہ ماں نے تو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے غلام لوگوں کو غلام بنا لیا۔ اور پھر یہ بدلہ لیا اور اس طریقے سے وہ نظام حکومت چلایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، اور گشت کے دوران میں اگر ایسی کوئی بات ملتی، اور بے شمار واقعات ہیں جن کو سن کر بندہ حیران زدہ رہ جاتا ہے کہ اس میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کچھ فاصلے پر مدینے کے کچھ فاصلے پہ وہ اپنے بچوں کو آدھی رات کو مسلسل رو رہے ہیں، ان کا کیوں بچے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے یہاں کھانا بنانے کا بہانہ کیا ہوا ہے اور پانی ڈال کے اندر پتھر ڈالے ہوئے ہیں اور یہ کھانا پک رہا ہے کہ شاید یہ سو جائیں۔ تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو ملامت کی اور فوراً بھاگے اور غلام کو کہا کہ میرے کندھوں پہ لا دو سامان، اور کھانے پینے کی چیزیں لیں اور لے کر وہاں جب پہنچے اور پھر ان کے لیے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیز بنائی، حلوہ سا بنایا، اور پھر فرمایا کہ اب میں خود ان کو کھلاؤں گا۔ اور ان کو جیسے روتا ہوا دیکھا تھا، اب ان کو میں ہنستا ہوا جب تک نہ دیکھ لوں میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ تو وہ عورت اس وقت یہ بولی
کاش جگہ تم خلیفہ ہوتے۔ اور یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر بندوں کو رونا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمان نلوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔